اچھا، یہ بہت پازیٹیو سوال ہے کہ جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کس کو بنایا؟ نہیں، آپ کی نظر میں ان سے کوئی بہتر ہے تو اپنے اس پہ غور کر لیتے ہیں. نہیں، میرے لیے کوئی ان سے زیادہ پاورفل بہتر ہے آپ کے پاس تو اب نام پیش کریں، لسٹ پیش کریں، غور کریں گے. یار ویسے بھی الحمدللہ یہ درس نظامی سے مشرف ہے، مدنی ہے، پھر ان کی معلومات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگی. ماشاءاللہ یہ سوالات جوابات، مجھے تو یہ خوش فہمی ہے کہ اللہ کرے گا تو میرے بعد یہ زندہ رہے تو مدنی مذاکرہ ویران نہیں ہوگا. یہ اللہ کرے گا سنبھال لیں گے، امید ہے مجھے اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے کہ یہ سنبھال لیں گے اللہ کرے گا. تو اب یہ کہ ویسے بھی اولاد کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک مطلب لوگوں کا روٹین ہے. مطلب تو اب اولاد ہے، پھر اہل بھی ہو تو سونے پہ سہاگا نہ. اہل کو تو نہیں کھڑا کر دیا میں نے، تو یوں الحمدللہ. مطلب یہ کہ آپ کے سامنے اب ان کو مطلب دھکا مار کے کسی کو لاؤں گا تو یہ بتائیے کہ مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اور دھکا ماروں کیوں ہے؟ اس کی بھی تو کوئی سبب بھی تو ہونا چاہیے. تو اللہ کرے کہ اس کی نوبت ہی رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ اور ترقی کریں، ان کو عروج ملے، ان کے عمل میں، ان کے تقوی میں، ان کے علم میں برکتیں ملتی رہیں، اور ایک دنیا ان سے فیضیاب ہو. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا ہی آگے آئے، اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں الیاس قادری صاحب معذور ہے. صرف الیاس قادری صاحب کو کرٹیسائز کرنا بریلویوں کی طرف سے یا دیوبند کی طرف سے یہ بالکل غلط ہے، یا اہل حدیث کی طرف سے. اس کی وجہ یہ کہ آپ سب کے جو بڑے تھے وہ یہی کچھ کرتے تھے. وہ بخاری میں موجود ہے. پھر حضرت معاویہ نے ڈیوٹی لگائی کہ ٹھیک ہے پھر یزید کے لیے بیعت لینی شروع کرو میری زندگی میں ہی، اور وہ بیعت لینا شروع کر دی. مروان نے مدینے کے ممبر پہ چڑھ کے مسجد نبوی کے اندر کا خطبہ دیا باقاعدہ. اور حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں یہ بخاری کی حدیث 4827 اور اس کے سارے ترک ایک جگہ جمع کیے ہیں باقی کتابوں سے. امام بخاری نے تو مختصر وہ روایت نقل کی، بس اتنے الفاظ نقل کیے کہ مروان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہی میرے عزیز ہم وطنوں، وہی شاید شروع سے چل رہی ہے میرے عزیز ہم وطنوں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا. اندازہ کرو بھی، عمر کو بیٹا تھا حضرت ابو بکر کا، اور دوسرا وہ صحابہ کا مشورہ تھا، اور وہ وہاں تو حضرت ابو بکر کے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے، ان کو نہیں بنایا. تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سیدھا کیا تیرا امیر المومنین کیسرو کسرا کے طریقے پہ چل رہا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں. اب اتنی موٹی بات کون سن سکتا ہے؟ اور کہا پڑھو انہوں نیب دے والے کرو، ہاں نہ معلوم ڈالے اسے اٹھا لے. تو وہ اس وقت پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے جو ایڈجسٹنٹ تھا مسجد نبوی کے ساتھ. اب ظاہر حضرت عائشہ کا تو ایک احترام تھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا داخل ہو سکتا. تو مروان نے باہر سے ہی کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے یہ تو تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑا کرتا تھا، تو تھا اس وقت وہ کافر، نعوذ باللہ. یعنی وہ کسی کے بارے میں آئی تھی پکڑ کے عبد الرحمن بن ابی بکر پہ. اور عبد الرحمن بن ابی بکر وہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں جس میں ماں بھی کامن ہے باپ بھی کامن ہے. باقی جتنے آپ کے جو بھائی ہیں محمد بن ابی بکر اس میں والدہ ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ ماں بھی وہی ہیں. یہ سگے بھائی جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں سگا، ویسے اسلام میں تو باپ ایک ہو تو سگا ہی ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے پردے میں ہی اندر کہا اس کو خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات کے لیے سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی. البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت اور اس کی اولاد پہ لعنت، اور تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا جب رسول اللہ نے تیرے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، تیرے بارے میں لعنت فرمائی ہے. اب یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بنو امیہ کی جائز روحانی اولادیں ہیں. یہ تصوف کا سسٹم یہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں، پولیٹیکل جماعتیں اپنے ان کو سکسیسر بناتے ہیں، یہ سارے اسی طریقے سے سکسیسر بناتے ہیں. تبلیغی جماعت 1926 میں بنی ہے نا، الیاس کاندھلوی صاحب کی جماعت. تو ذرا دیوبندیوں سے پوچھیں جو تم اعتراض کر رہے ہو
تم بتاؤ کہ تمہارے جو بڑے نے جو جماعت بنائی تھی جب وہ مرا تھا تو تبلیغی جماعت کا دوسرا امیر کون بنا تھا؟ باہر سے تھا، یوسف کاندھلی ان کا اپنا بیٹا بنا، اور پھر اس کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ جی لوگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا. یہ آج تک تبلیغی جماعت کی جماعتوں میں کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں کہ جی اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا نا تو مولانا یوسف کاندھلی صاحب ہوتے. ہاں، ان سے اللہ نے نبیوں والا کام لیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی آج تک کبھی ان کی خاندان سے باہر نہیں گئی عمارت تبلیغی جماعت کی. 1995 میں ان کے آخری امیر فوت ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب، وہ بھی اسی خاندان کے حصے تھے. یہ شیخ زکریا کاندھلوی، یوسف کاندھلوی اور الیاس کاندھلوی، یہ سب کے سب ایک خاندان سے تھے. اور دیکھیں جیسے ہی وہ فوت ہوئے نا اس کے بعد تبلیغی جماعت کو کوئی امیر نہیں ملا، پھر شورا بن گئی ان کی، کیونکہ وہ پھر اب سعد کاندھلوی صاحب نے آپ کو پتا جماعت دادا کر لی 2015 کے اندر. کیوں؟ وہ ان کی اولاد میں سے انہوں نے کہا کہ میں امیر بنوں گا، کیونکہ شورا کے جو بڑے امیر جب ان میں سے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا میرا رائٹ ہے کہ میں بنوں. اس کی وجہ سے پھر جماعت لادا ہو گئی. اب انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی، نظام دین دہلی، اس کا جو مرکز ہے وہاں پہ سعد کاندھلوی صاحب ہے. انڈیا میں ان کی جماعت ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائے ونڈ کا زور ہے. مختلف مراکز انہوں نے اب بانٹ لیے ہوئے آپس میں، اور ڈنڈوں کے ساتھ، مکوں کے ساتھ، ٹھڈوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں. جس طرح بریلوی بسترے اٹھا کے تبلیغی جماعت کے باہر پھینکتے تھے، ایک تبلیغی جماعت دوسری تبلیغی جماعت کے اب بسترے اٹھا کے باہر پھینکتی ہے. بہرحال ایک کام سعد کاندھلوی نے اچھا کیا، انہوں نے فضائل اعمال پہ پابندی لگا دی ہے. حالانکہ ان کے اپنے بڑے نے لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یار یہ تو کہانی ہے، تو اس کی بجائے انہوں نے کہا آپ منتخب نصاب جو احادیث کا اس کا درس شروع کیا جائے. میرے خیال میں تو اس سے آگے جانا چاہیے، قرآن کا درس ہونا چاہیے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی. بہرحال وہ 100 سال پورے نہیں ہوئے، جماعت میں 2 ٹکڑے ہو گئے. یعنی 2026 میں 100 سال پورے ہونے تھے، اس سے 10 سال پہلے ہی آلموسٹ 2015 کے اندر ہی تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو وہاں پہ بھی جماعت چل رہی ہے. تو ہر جگہ جماعت والا سلسلہ ہی ہے. پاکستان میں جتنی بڑی گدی ہیں، کیا پیر میرزا صاحب کی گدی کے اوپر باہر کا بندہ کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنی اولاد بیٹھی، بابو جی بیٹھے، لالا جی بیٹھے، پھر چھوٹے لالا جی، پیر نصیر الدین صاحب، ابھی وہ مولانا جامی صاحب وہ نصیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں. جس مرضی گدی پہ آپ چلے جائیں. میں اب تو گدیوں پہ انہوں نے اب نارمل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. ایسی بھی پاکستان میں گدیاں ہیں پاگل، صرف اس لیے کہ وہ اولاد سے. اکثر کو تو میں کہتا ہوں آپ نماز سنیں نا، نماز بھی نہیں آتی. ترجمے کی بات نہیں کر رہا، ترجمے تو اکثر کے بڑوں کو بھی نہیں آتے، خالی نماز بھی نہیں آتی عربی میں، وہ آپ کو صحیح نہیں سنا سکتے بیٹھے ہوئے. الیاس قادری صاحب نے اگر اپنے بیٹے کو بنا دیا تو وہ تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں، انہوں نے کہا اس سے زیادہ کوئی اہل ہے تو مجھے بتائیں. اب وہ جواب یہ دے رہے ہیں اس ماڈرن دور میں جب ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، لوگ قرآن و سنت سمجھ گئے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اگر رسول اللہ نے یہ کام کرنا ہوتا تو حضرت علی کو نہ بنا کے جاتے اپنی جگہ. رسول اللہ نے تو نہیں یہ کیا، امت پہ چھوڑا ہے، امت نے حضرت بکر کو چن لیا. میں آپ کو بتاؤں ہوں سارے پیر خانے یہی کام کرتے ہیں، ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں. صرف الیاس قادری صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا جی بتاؤ اس سے زیادہ اہل کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں ان کا کون سا مرید ہے جو کہ میں اس سے زیادہ اہل ہوں. پھر انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر یہ عالم دین ہے. اور الیاس قادری صاحب خود 8 پاس تھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت والی، مرنے سے پہلے ہدایت بھی نصیب فرمائے. تو وہ خود بتاتے ہیں میں 8 پاس ہوں، پیر ہیں ان کے ساروں کے، علماء کے بھی پیر ہیں، 8 بھی گجراتی زبان میں. اور وہ کہتے ہیں بھئی اس کے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے عالم دین ہونے کی. وہ کہتے ہیں بارش شریعت میں لکھا ہوا ہے، وہ بالکل میں ان کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. وہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ضرورت کا دین کتابوں سے پڑھ کے مسائل اخذ کر لے وہ پیر بھی بنے گا، وہ لیڈر بھی بنے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان پرنسپل یہی لکھا ہوا ہے تصوف کی کتابوں میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی. یہ تو میری وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا ڈگری ہونی چاہیے، ادروائز پھکی ان کے لیے ہے کہ الیاس قادری صاحب جو ہزاروں علماء کے پیر ہیں ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ ان کے پاس وہ میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے.
باقی تو چھوڑ دیں. وہ خود کہتے ہیں. اس لیے جب دقیق مسائل آتے ہیں نا تو وہ رک کے پھر اپنے جو علماء وہاں بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں, اور لوگ یہ ان کا ویک پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ایک بندے کو مسئلہ نہیں پتا تو اپنے ساتھیوں سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں جی آپ بتائیں, آپ عالم دین ہیں. یہ ان کا پازیٹو پوائنٹ ہے. یا وہ کئی بار کہتے ہیں میں اس پہ ورکنگ کر کے بتاؤں گا, اور کئی معاملات میں وہ رجوع بھی کرتے ہیں. یعنی کئی سالوں تک ربیع الاول کو کہتے تھے ربیع النور شریف, نبی الاسلام کو اللہ کا نور مانتے ہوئے وہ ربیع النور کہتے تھے. پھر انہوں نے خود ویڈیو میں بتایا کہ مجھے چند میرے قریبی علماء نے, اسٹوڈنٹس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ربیع الاول کا لفظ جو ہے یہ تو احادیث میں ہے, نبی الاسلام نے خود استعمال فرمایا, تو آپ اسے چینج نہ کریں. تو پھر وہ ربیع الاول کہنا شروع ہو گئے. تو رجوع کرتے ہیں. سب سے بڑا رجوع تو میں ان کے 2 بڑے رجوع الیاس قادری صاحب کے, جس پہ میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہے. نمبر 1, ویڈیو کیمرے کو انہوں نے جائز قرار دیا. سب سے زیادہ ویڈیو کیمرے کے خلاف کمپین اگر چلائی تھی تو الیاس قادری صاحب نے. لوگوں کے ٹی وی توڑوائے ہیں انہوں نے. ہم سکول میں پڑھتے تھے, ہمارے جو سینئر تھے نا اس وقت دعوت اسلامی میں, ہاکیاں مار کے بلے مار کے انہوں نے ٹی وی توڑے تھے, کیونکہ الیاس قادری صاحب کی اس وقت باقاعدہ تقریر تھی, اس وقت کیسٹس آتی تھی. ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ جس دن سے میں نے ٹی وی نکالا ہے رسول اللہ میرے خواب میں اور فرمایا آج تم نے میرے دشمن کو میرے گھر سے نکال دیا تو میں تمہیں زیارت کروانے آیا ہوں. اور آج دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر بھی بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں. تو یہ نبی الاسلام کے ساتھ دوستی ٹی وی کی کب ہوئی ہے؟ اچھا, بہرحال میں ان کو سلام کرتا ہوں, باقیوں سے یہ بہتر ہے. پھر انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ کتاب لکھ کے اس پہ رجوع کیا کہ پہلے میرا یہ موقف تھا, اب میں رجوع کرتا ہوں. علماء نے میری توجہ دلائی, اور میں حالانکہ پرانی حافظان سنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ وہاں پہ کیمرے میں تصویریں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, بے حیائی تو نہیں ہونی چاہیے, تصویریں مطلب میاں بیوی کی تصویریں تو ان کے پاس ہی رہے, وہ عام تو نہیں جانی چاہیے. پھر بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ تصویر کے اوپر رجوع کیا, پھر مدنی چینل کھولا. یہ ان کا ایک کارنامہ ہے جس پہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا, اسپیکر میں نماز. رائے وینڈ میں آج تک اسپیکر میں نماز نہیں شروع ہو سکی. وہاں پہ ظہر اثر کی نماز ہو یا مغرب عشاء کی کوئی فرق نہیں ہے, نہ قرات کی آواز اس میں ہوتی ہے, وہ ربوں سرن ہے. اے جناب حضرات نے سرن بنا دیتی ہے, سوائے جو قریب کے لوگ ہیں. 1-1.5 لاکھ کا مجمع ہے اسپیکر. اچھا, تقریر اسپیکر میں, دعا اسپیکر میں, اعلان اسپیکر میں, نماز اور اذان جو ہے وہ بغیر اسپیکر کے. یہ کون سا دین ہے؟ الیاس قادری صاحب نے 2001 میں جرت کی. انہوں نے حالانکہ اس وقت ان پہ بڑا اعتراض ہوا کہ آپ تو اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں. اعلی حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کا تو فتویٰ تھا تصویر کے خلاف بھی اور اسپیکر کے خلاف بھی, وہ مرتے دم تک اس فتوے پہ قائم رہے ہیں. اور الیاس قادری صاحب تو اپنے آپ کو روحانی جانشین ان کا کہتے ہیں, اور انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کر دیا ان سے. تو انہوں نے کہا بہرحال جو بھی ہے یہ, حالانکہ 20 سال تک 1981 سے 2001 تک دعوت اسلامی کے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں نا, کسی میں اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی تھی, مکبرین کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر انہوں نے شروع کیا کہ ٹھیک ہے یار, اسپیکر کو ہم جب نعت پڑھتے ہیں سب کچھ. یہ میں سمجھتا ہوں 2 ان کے پازیٹو کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں, اور پھر پریکٹیکلی اسے امپلیمنٹ کیا. اب حالت یہ ہے کہ کیمرے سے ہٹتے ہی نہیں ہے وہ. ایون نماز پڑھ رہے ہوں تو لوگوں نے سامنے کیمرہ رکھا ہوتا ہے. اتنا بھی غلوف نہیں ہونا چاہیے, بعض جگہ پھر غلوف کر جاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری جماعت میرے مرنے کے بعد بھی کسی احتجاج, کسی دھرنے, کسی آرمڈ کنفلکٹ میں انوالو نہیں ہوگی, ہم صرف دعوت کا کام کریں گے. یہ اپنی زندگی میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بڑا احسان کیا ہے. ورنہ اتنی بڑی جماعت بنی بنائی اگر کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہتھے چڑھ جائے, کوئی امیر ایسا آ جائے تو وہ پاکستان میں دنگا فساد شروع کروا سکتا ہے. اس لحاظ سے الیاس قادری صاحب بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا قبلہ اپنی زندگی میں درست کر دیا. باقی جو ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے ان سے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جگہ. لیکن اس میں پھر انہوں نے غلوب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر مجھے کوئی شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کر دیا. نہیں سرکار, یہ آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو اسلام میں معافی کی روش اختیار کرنے کا کہا گیا ہے نا, وہ عام معاملات میں, قتل کے اوپر معافی نہیں ہے.
قتل کے بارے میں قرآن میں کیٹاگوریکل حکم آیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ، ڈر سکو۔ باقی جگہوں پہ اسلام کہتا ہے آپ معافی کی روش اختیار کریں، لیکن قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاتل کو قتل کرو۔ ویسے سورہ نساء میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ اجازت دی گئی ہے کہ آپ دیت لے سکتے ہو، معاف بھی کر سکتے ہو، وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، کہیں کوئی بہت کریٹیکل سچویشن ایسی بن گئی ہے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں اگر کسی بڑے شخص کو اس طرح اسیسینیٹ کیا جائے خدا نہ خواستہ، اس کے قاتل کو بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو دنیا کا امن ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل ان کا موقف میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ قرآن کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اپنے قاتل کو معاف نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ تو الیاس قادری صاحب کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور جو عقائد میں اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً اسے بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ اور اس اعتبار سے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، تبلیغی جماعت ہو یا دعوت اسلامی، بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو علماء کو کرنا چاہیے تھا، لیکن علماء سے اللہ نے توفیق اٹھا لی۔ یہ عام لوگ ہیں جو اپنے خرچے کے اوپر اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ باقی جو عقیدے کا اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی بہت بڑی ایک نرسری تو اویلیبل ہے۔ ہمارے اپنے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے دعوت اسلامی میں تھے، میں خود دعوت اسلامی میں تھا، اس وقت بھی ہم الیاس قادری صاحب سے سنتے تھے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے، لیکن یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات تو درست ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے، ہمارے پیر صاحب خود اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے جو بڑے پیر ہیں وہ پڑھتے تھے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہتے نہیں وہ حنبلی تھے۔ سرکار اگر آپ کے وہ حضرت صاحب حنبلی تھے تو آپ کیوں حنفی ہیں؟ آپ کے پیر کی زیادہ تحقیق ہے یا آپ کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ پیرانے پیر ہیں، ان کی عقل زیادہ ہے، تو پھر آپ کو بھی حنبلی ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے ہی کہانی ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں، وہ قرآن و سنت کے ماننے والے۔ انہوں نے تو غنیۃ الطالبین میں جو جنتی فرقہ ہے وہ تو لکھا ہے اہل حدیث ہے، انہوں نے کہا اہل سنت ہے ہی اہل حدیث ہے، کر لو گل۔ اچھا جب یہ آپ بتائیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ وہابیاں نہیں، انہوں نے کیا وہ اہل حدیث اسی ہیں۔ تو دنیا میں کون سا بریلوی ہے جو اپنی مسجد میں اہل حدیث لکھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ دوسری طرف اہل حدیث کا کیا حال ہے جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، تو آپ اپنے آپ کو سنی کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سنی ہے ہی ہم ہے، یہ بریلوی دیوبندی تو حنفی ہیں، ہم اصل سنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کون سی اہل حدیث کی مسجد ہے جس میں اہل سنت والجماعت لکھا ہو؟ الٹا آپ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وابی وابی، وابی ٹائٹل سے چڑھتے بھی تھے اور خود نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ وہ اپنی اپنی نشانیاں صاحب نے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، بلکہ ہندو، کرسچنز، جیو سب اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے جو کتابوں میں ہے، جو اس شخص کے اوپر نازل ہوئی ہیں چیزیں، جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔